کلاس 10 کی سندھی کے ایم سی کیوز کی آج پریپریشن کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے آدم جی کوچنگ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں نے جو ہے آن لائن ایم سی کیوز اوپن کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ٹیبس میں نے اوپن کی ہوئی ہیں اور اب ان کو جو ہے پرفارم کرتے ہیں۔ پہلے چیپٹر ہے خطبہ حجت الوداع، ٹھیک ہے، ہجری ڈیش سال جی ذی الحج مہینے۔ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کو آدھے ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کو جو ہے نا کر سکتا ہے۔ ہجری ڈیش سال، ہجری ڈیہن، چیک پہ کلک کریں گے، نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہجری ڈیہن سال جی ڈیش مہینے ذی الحج مہینے۔ ہجری ڈیہن سال جی ذی الحج مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنٹکل ہکلک 40,000 آئے گا، اور یہاں پر آئے گا پانڑ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی میدان میں کس پہ چڑھے تھے؟ ڈاچی یعنی اٹھنی پر۔ پانڑ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش جی میدان میں ڈاچی تے چڑھے خطبہ ڈناؤن۔ میدان کون سا تھا؟ اس کا نام تھا رفات، ٹھیک ہے۔ اوہ خطبہ مسکینن بانن زالن یتیمن جی حقل جو کلیل پدر نامو کہتے ہیں اعلان کو۔ پانڑ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید جی امانت قرآن کی دستور کی ساندھی رکھن جو تاکید فرمایا۔ پانڑ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانن کی ڈیش جی امانت یعنی کہ توحید کی امانت، توحید مانے ایک، اللہ ایک ہے یعنی۔ آؤ اجو کے ڈیہن ڈیش جی سمورین، جاہلیت جی سمورین۔ آؤ اجو کی ڈیہن جاہلیت جی سمورین رسمن کی پہن جی ڈیش تو۔ پیرن ہٹیان، میں پیروں تلے رونتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کا ڈیش جو گمراہیوں دور کرے، اللہ تعالیٰ جاہلیت دور کرے آپ سے۔ مومن عزت واروں این فاجر ذلیلہ ہے، کافر نہیں کریے گا، یہاں پر فاجر ہے۔ اج کہاں پوئے عربی کی اجمی این اجبی کی عربی تا ڈیش حاصل نہ ہو، کعبہ ڈیش حاصل نہ ہو، یہاں پر آئے گا فضیلت۔ سب انسان آدم جو اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیش سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ہر کو مسلمان بھائی ڈیش جو بھاؤ آئے، سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ اے انسانوں پہنجی ڈیش جو خیال رکھو، کس کا خیال رکھنا؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ عورتن جی معاملن میں ڈیش کہاں بچندہ رہو، خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خبردار متا موقع پائے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور دوہاری پہنجی ڈوہا لائے ڈیش خود ڈیش آئے، یعنی کہ یہاں پہ آئے گا ذمہ وار۔ پہنجی خالق جی عبادت کریو، مذہب میں ڈیش سے بچتے رہو، انتہا پسندی سے۔ جے کی شخص ہوتے موجودان خیر موجود شخص کو یہ پیغام پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکور ہمارے آگے 100%، اور اگر ہم کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ہمیں بتا دے گی کہ بھائی یہ رائٹ جو ہے نا آپ کا آنسر ہے، اور یہاں سے اب ریسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلے چیپٹر کے ہم نے کر لیا ایم سی کیو۔ اب حضرت سلمان فارسی کے کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ہک ڈیش صحابی تھے، نامور یعنی مشہور صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، گوٹ کہتے ہیں گاؤں کو، ٹھیک ہے۔ ایران میں اس وقت زرتش مذہب کا زور تھا، یعنی زرتش مذہب تھا، اور وہاں باغ کی پوجا کی جاتی ہے۔ زرتش مذہب میں ڈیش جی پوجا، باغ کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہاں عیسائیوں کی کیا تھی؟ کلساؤن یعنی عبادت گاہیں تھیں۔ حضرت سلمان فارسی کی ڈیش تا موٹندی دیر تھی، حضرت سلمان فارسی کو بنی یعنی کھیتوں سے واپسی آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو کس سے باندھ دیا تھا؟ زنجیروں سے باندھ دیا تھا ان کے ابو نے۔ انہی بزرگ وفات خیز چیو تاہانی تو کہ سکون آخری نبی، آپ کو سکون آخری نبی کے پاس ملے گا۔ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں نبوت کی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، یہ نبوت کی جو ہے نا مہر لگی ہوگی، یہاں آ رہے مہر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ثبوت پر کلک کیا تھا تو اس نے یہاں پر بتا دیا کریکٹ آنسر مہر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت سلمان فارسی جو ہوتے ہیں انہوں نے صحابہ کی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کی اور انہیں آزاد کروا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ان کا زمانہ تھا تو حضرت سلمان کو جو ہے مدائین کا گورنر بنایا گیا تھا۔ گورنر بننے کے بعد ان کی طبیعت میں کوئی بھی تکبر، یعنی یہ تکبر نہیں ہے، یہاں پر یہ آئے گا ٹھیڑو، کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ کتنے سالوں میں؟ 80 سالوں میں ان کے وفات ہوا، 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ہمارے جو یہ 92% آئے، کیونکہ ایک ہم نے غلط دیا تھا، یہاں پہ آپ کو پوری سمری بتا رہا، رائٹ 12 ہے، رانگ 1 ہے، ٹرائیڈ آپ نے 3 کیے ہیں، تو یہ پرسنٹیج بتا رہا ہے۔ اب یہ تھرڈ چیپٹر کی طرف آ جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق۔
امام جعفر صادق علیہ السلام ڈیش ہجری میں مدینہ منورہ میں جاوا، ٹھیک ہے، اگر ہم 80 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق کے والد کا نام کیا تھا؟ سندر نسبی سلسلے چوتھین پیڑھی، یہ لکھا ہوا ہے پیڑھی، چوتھی پیڑھی میں حضرت علی سے ملتا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا زین العابدین سے حاصل کری۔ امام جعفر صادق اپنے وقت کے بڑے سخی فقی عالم ای فقی تھے، وہ کیترائی مشہور عالم ای فقی، بہت سارے کتنے ہی مشہور اور عالم فقہ دان جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ نماز پڑھے ہو ای ان تی ہمیشہ قائم رہے ہو، ہمیشہ آئے گا یہاں وہ ڈیش دینا بھول گئے۔ جو کوئی شخص بین لائے، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اسی کڈ مطلب گڈھا، اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو چاہے اس میں فائدہ پہنچے یا نقصان۔ فاجر ہیں فاسق ماڑن کا، یعنی کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، مکار لوگ ہوتے ہیں، ان سے کیا کرو ہمیشہ ماڑن کا ڈیش دور رہ جائے، ہمیشہ دور آ جائے ان سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پنجی وقجہ وڈا عالم، یہاں پر سخی آئے گا، سخی کہتے ہیں دریا دل کو، ٹھیک ہے۔ جو ہم مسٹیک کریں گے وہ ویب سائٹ بتا دے گی، اگر آپ کی زیادہ مسٹیک ہو تو پھر آپ کیا کریں، ریسٹارٹ کر دیجیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ڈیش ہجری شوال مہینے میں وفات فرمائی، کتنے شوال مہینے میں وفات فرمائی؟ اگر غلط ہوگا تو یہ بتا دے گا 148، تو آپ کو یاد کر لینا ہے اور دوبارہ ریسٹارٹ پہ کلک کر کے دوبارہ دینا، اور جب تک دینا ہے ٹیسٹ جب تک یہ 100% نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ چیپٹر ہے قائد اعظم کا ارشاد، تعلیم پکڑنا لائیں، تعلیم پھیلانے کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ وائر نہ گھرجے۔ میں آپ کو تعلیم عمل میں مصروف رہنے کی کیا کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ کام اور بس کام، اپنے ملک کی سچی خدمت کرتے رہو اور آگے بڑھتے چلو۔ پہنجی شخصیت میں ضرورت پیدا کریو، یہ ڈیش دینا بھول گئے اس کے اندر۔ مناسب تعلیم موزون تربیت حاصل کریو، یہاں پہ بھی دینا بھول گئے۔ جیکڈن وہاں ہک بئی سا تعاون کیو، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقین کریں ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں ڈیش سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی کہ ضمیر سے بڑھ کے، ضمیر آپ کے اپنے اندر کی آواز، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو ہاں وٹ غیر محدود ذریعہ آہن آڑی وہاں تو ہاں تی ڈیش آئے تھا وہاں کی ٹاہیو کہتے ہیں بنانے کو۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اب پاکستان کو بناؤ، کتنی جلدی بنا سکتے ہو بناؤ۔ انشاءاللہ پاکستان ڈیش رہن لائے نہیں ہو آئے، یعنی کہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے پاکستان۔ سو خدا جو شکر آئے تھا اج کلیل حقیقت، ٹھیک ہے، تو 100% یہ ہو گیا، اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس، نیکسٹ چیپٹر اتحاد تنظیم اور یقین محکم۔ قوموں کی ترقی، کمال اور زوال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اتحاد پر ہوتا ہے، تو یہاں پر اتحاد آئے گا، ہم چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتحاد ہو روح آئے جے کو قومن میں حیاتی این ڈیش تازگی بخشتی ہے، جنن قوم میں نفاق ہیں ٹٹاڑو ہو اور نیست و نابود ہو جاتی ہیں، جن میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسلام میں اتحاد کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، ٹولہ ٹولہ ہے۔ ہند وقت قوم نہایت نازک ڈیش ماں گزری رہی ہے دور، قوم کی اتحاد تنظیم یقین محکم ڈیش کی ضرورت ہے، اور عمل پہم ہر کنہن قومی عمل یا ارادی جی پورائی لے ڈیش ہے تنظیم کی ضرورت ہوندی ہے۔ رٹا بندی یعنی کہ منصوبہ بندی، قومن کی ترقی بہبود لائے اتحاد کہاں پوئے، اتحاد کے بعد قوموں کی ترقی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیکڑن کنہن فوج میں تنظیم نہ آئے، کسی فوج میں تنظیم نہیں ہو اور وہ جنگ کے میدان میں کامیابی کے بجائے کیا کرتی ہے، پھر اس کو پھر جو ہے ناکامی، شکست جو ہے اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، شکست۔ تو یہ بھی 100% ہو گیا، اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مائی خیری، بہت ایزی چیپٹر ہے۔ مائی خیری انن سخی دریا دل ڈیش ماں ہک ہی، کیا تھیں وہ، عورتوں میں سے ایک تھی، ایک سخی عورتوں میں سے ایک تھی۔ یہ جو ہے میر سعادت خان شہید کی کیا تھی، رانی تھی۔ ان کا اصل نام جو ہے بی بی خیر النساء تھا۔ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے خیر کے کام کیے کہ ان کا نام مائی خیری پڑ گیا، یعنی خیر والی ماں۔
وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، ٹھیک ہے، اور ڈاڑی ذہین آئیں ہوشیار، انہیں علم کے ساتھ بہت جو ہے چاہ تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق اور پرہیزگار استادوں کی نظرداری میں انہوں نے، یعنی نظرداری مطلب نگرانی میں انہوں نے تعلیم حاصل کری۔ تھوڑے ہی وقت میں انہوں نے قرآن شریف پورا کر لیا، اور سال بہ سال وہ پوری خبرداری سے، یعنی پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسا جو دولت میں غریباً جو ڈیش مقرر آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے جو انہیں لازمی دینا چاہیے، اور انہیں جو ہے خیرات کرنے میں بہت اچھا لگتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کتنے ہی بزرگ، معذور اور بیوہ لوگوں کے لیے انہوں نے ماہوار جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، جو ہر مہینے انہیں گھر بیٹھے مل جاتا تھا۔ کوئی بھی سوالی ان کے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا۔ حکومت اور دولت ہوتے ہوئے بھی وہ سادگی پسند تھی۔ بڑھائی کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں پر غلط ہو گیا، نالو آئے گا، بڑھائی جو تھا ہن وٹ نالو بک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سندس خیر جا دروازہ مسکینن لائے، ہر وقت ڈیش آئے، کلیل کھلا رہتا تھا، کہ انہوں نے کئی مسجد اور مدرسے بنوائے، ٹھیک ہے۔ ان کو بہت شوق تھا اس چیز کا، شوق تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے ضد پہ غلطی سے لگا دیا، تو یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا اسپیس نہیں ہے، اس وجہ سے غلطی سے ہو گیا یہ۔ حیدرآباد میں ایک انہوں نے کوبائن مسجد بنائی تھی، ٹھیک، پھر مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، اس میں بیک کا آپشن نہیں ہے، ورنہ بیک کر کے اس کو صحیح کر دیتا۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں ایسا کام کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کی نیک نامی ہو۔ اس کے بعد یہ جو بی بی صاحبہ تھیں، یہ پہلے ماہ رمضان میں آدھی رات کو اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں ایک نہیں تھا جو گوڑھا آئے گا یہاں پر، وہاں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی وفات پہ جو ہے وہ رونا گانا نہیں کر رہا تھا، یعنی سب رو رہے تھے۔ کھیس حالہ جی پھر ساں ڈیش میں دفنائے ہو خدا باد، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی مسٹیکس ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے 87% آئی ہے۔ نیکسٹ سے کھانا پکانا، یعنی رد پچاؤ۔ تو اچھی کھانا پکانے والی لڑکی وہ ہے جس میں تین کہتے ہیں، تین خاصیتیں ہوں۔ قادی کہاں پہرین ضرور گل ہے، کھانے سے پہلے سب سے پہلی ضروری بات ہوتی ہے صفائی۔ ردڑوں ہمیشہ باریل ہوجے، صاف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اچو اجرو ہوجے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچو صاف رہے، اچو کہتے ہیں صاف کو۔ ردڑی کی مہینے میں بن کہاں پوئے ڈیش کی ضرورت آئے، لیپو، یہ غلطی سے خیال پہ لگ گیا، لیپو آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیپو کہتے ہیں مطلب کلر کرنا یا چونا کرنا۔ رد بچاؤ کھادی پیتی جی تھانون کہتے ہیں برتنوں کو، تو انہیں جو ہے وہ کس سے صاف کرنا چاہیے؟ چار سے، یعنی کہ چار معنی راکھ سے صاف کرنا چاہیے۔ چار میں سٹپ این ڈیش جس تھی ویڑ آئیں، میران میل کو کہتے ہیں، سٹپ کہتے ہیں چکنائی کو۔ جنہن چیز ضرورت ہوجے وہاں ڈیش پان وٹ رکھے، اگواڑ مطلب آگے رکھیں، اپنے جس چیز کی ضرورت ہے کھانا پکاتے وقت اپنے سامنے رکھیں۔ اچھی کھانا بنانے والی لڑکی کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت جی پابندی بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ کاڈو ہمیشہ وقتی ڈیش کرن گھرجے، تیار۔ کاڈو جیترو گھرجے اوترو ہی ردی ڈیش رکھ جان، جتنا کھانا ضرورت کے مطابق ہو اتنا ہی آگے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی غلطیاں ہوئی تھیں تو اس وجہ سے 70% آئی ہے اس میں سے۔ یہاں سے ہم ریسٹارٹ کر کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ لاسٹ چیپٹر ہے، 1 اور 1 11، یعنی باتا بارہن۔ ارشد این سلیم پہاڑ میں وہ دوست تھے آپس میں۔ ارشد نے میٹرک پاس کرو کہاں چلا گیا تھا؟ شہر چلا گیا تھا۔ سلیم اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ بنیون یعنی کہ کھیت سنبھالنے لگ گیا تھا۔ ارشد نے پڑھا، بڑا امتحان پاس کیا اور بڑے عہدے پہ وہ جا پہنچا۔ نوکری میں جو ہے اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، یعنی بدلی، تبادلہ کہتے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ افسروں کو۔ کافی عرصے کہاں سلیم وٹان ڈیش اچر گھرجے، اس کا جو ہے خط نہیں آیا تھا، کافی سالوں سے، کافی ٹائم سے اس کے بعد خط نہیں آیا تھا اس کے دوست کا۔ ارشد پنجی دوست کی ڈیش کڈھن با ڈیش وساری ہو، اس کو کبھی وہ جو ہے بھول نہیں سکا تھا، کڈھن با کونا وساری ہو، ٹھیک ہے۔ غلطی سے پھر یہ جو ہے میرے سے یہاں پر کلک ہو گیا، میں اس پہ کلک کر رہا تھا تو یہاں آئے گا کونا، کبھی نہیں بھول سکا اپنے دوست کو۔ ہن گوڈ میں پہنجی اچن جو کھن کی با ڈیش کونا ڈنویا، اس نے جب وہ اپنے گاؤں آپ سے آ رہا تھا تو اس نے کسی کو جو ہے وہ اطلاع نہیں کی تھی۔
اس نے سوچا کہ گاؤں پہنچ کے سلیم کو میں حیران کروں گا۔ ارشد جب وہاں پہنچا تو وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ سلیم نے آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولا، ڈر ڈر کے دروازہ کھولا۔ ارشد نے دیکھا کہ سلیم بہت گھبرایا ہوا ہے۔ داڑیلین کہتے ہیں ڈاکوؤں کو۔ ڈاکوؤں نے گاؤں کا سکھ، امن، خوشیاں سب جو ہے وہ برباد کر دی تھیں، تباہ کر دی تھیں، یا برباد ختم کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ سارے ایک جیسا ہی لگ رہا تھا، یہاں پر ختم آئے گا، جو بک کے اندر بتایا ہوا ہے وہی ہمیں یہاں پر جو ہے نا ٹک کرنا ہے۔ ماڑن جی چپن تا ڈیش گم تھی وہی ہی، یعنی کہ لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ جو تھی وہ گم ہو گئی تھی، مرک گم تھی، مسکراہٹ نہیں آئے گا مرک، کیونکہ سندھی میں ہے یہ۔ ہاڑی نہ ہیون وہی کچریون، اب نہ وہ باتیں تھی، وہ میلہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ گوٹاڑا یعنی کہ گاؤں والے مکمل طور پہ ڈکیتوں کے جو ہے یا جو ڈاکو وغیرہ تھے ان کے رحم و کرم پر تھے، ٹھیک ہے۔ رحم و کرم آئے گا، میں نے کلک کیا تھا لیکن غلطی سے یہاں ہو گیا کلک، ٹھیک ہے۔ بڑی ऐं ایکی ساں ہمت ऐं بہادری ساں انسان ڈے داڑھی سگی تھو۔ ڈونگر یعنی کہ پہاڑ کو کہتے ہیں ڈونگر، جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو 83% آئیے، آپ ریسٹارٹ کر کے جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد یہ اگین پرفارم کریں۔ اور میں سارے چیپٹرز جو ہیں وہ پڑھا چکا ہوں، تو میں ان کے لنکس جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔